ورسولا، عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف نیکی کا پیغام لے کر جائیں گے، اور بنی اسرائیل سے کہیں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں مٹی سے تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی صورت، آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے اذن سے۔ دیکھیے مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے کہ تمام ولیوں اور نبیوں میں جو طاقتیں ہیں، جو ان کی قدرت ہے، جو تصرف کا اختیار ہے، وہ بھی اذن اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں تو روح آ جاتی ہے، وہ پرندہ اڑ کر روانہ ہو جاتا، اس میں جان آ جاتی۔ تو دیکھیں اس سے ہی معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ پھونک ماریں تو مٹی سے پرندہ بن جائے، مگر یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی لیے کہا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اگر شیطان کسی کو یہ وسوسہ ڈالے کہ اللہ کے اذن سے بھی، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بھی اللہ کے نیک بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ قرآن کا انکار بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا انکار بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو وہ جس نبی اور جس ولی کو جو مقام طاقت دینا چاہے یہ اس کی مشیت ہے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اللہ کی قدرت کو محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کہہ رہے ہیں میں بناتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں، لیکن پھر آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ کرتا تو میں ہوں، یہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟ باذن اللہ۔ یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے، یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اگر اس عقیدے کی مزید وضاحت آپ چاہیں اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کیسٹ حاصل کریں، شرک کی حقیقت، شرک کی حقیقت، یہ کیسٹ حاصل کریں اور یہ کتاب حاصل کریں، معیار ہدایت۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن و حدیث میں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت اور طاقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں شفا دیتا ہوں۔ بتائیے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُبْرِئُ، میں شفا دیتا ہوں، الْأَكْمَحَ، کسے دیتا ہوں؟ مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں۔ 50 ہزار مریض جمع ہو جاتے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ میں تمہیں شفا دے دوں گا مگر شرط یہ ہے کہ پھر تم ایمان لے آنا۔ تو وہ کہتے ٹھیک ہے، آپ ہاتھ پھیرتے تو مریضوں کو شفا مل جاتی۔ یہ اکمہا سے مراد مادرزاد اندھے ہیں۔ اس زمانے میں یہ مرض عام تھا کہ بچے پیدا ہوتے تو ایسے پیدا ہوتے کہ چہرے پر آنکھوں کے سوراخ بھی نہ ہوتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا ڈھیلا بنا کر آنکھوں کی جگہ پر رکھتے اور ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں بن جاتی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، بتائیے مردوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن کہہ رہے ہیں میں کرتا ہوں، مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں، مردوں کو زندہ میں کرتا ہوں، پرندے زندہ میں کرتا ہوں، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، کام میرا ہے، لیکن یہ قدرت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ یہی عقیدہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام اور انبیاء کرام جو طاقت رکھتے ہیں، جو قدرت رکھتے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد بھی کرتے ہیں اور پکار کو سن بھی لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت اگر دیکھنا چاہیں تو شرک کی حقیقت کیسٹ میں سنیں یا معیار ہدایت کتاب میں آپ ملاحظہ کیجیے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی کہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ یہ غیب کی خبر۔ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں نہیں گئے، لیکن کوئی بھی آتا تو آپ اس سے بتا دیتے کہ آج تم نے یہ کھایا ہے، یہ چیزیں تم نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ غیب کی خبریں آپ کے پاس کہاں سے آتی؟ اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر بھی اذن اللہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن مراد بھی اذن اللہ ہی ہے۔ یہ عقیدہ پھر معلوم ہوا کہ اگر
باذن اللہ کا ذکر نہ ہو تب بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. تو یہ غیب کی خبریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور باذن اللہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک ان تمام باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو.